السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیل خان، اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک 2 رکنی بینچ جس کی صدارت جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھ ساتھی جج تھے جسٹس مقبول باقر۔ یہ کیس تھا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، جو بلدیاتی انتخابات ابھی تک جو ڈیلے کیے جا رہے ہیں، جو نہیں ہوا تھا، اس کے حوالے سے آج بڑی دبنگ ہیئرنگ ہوئی۔ لیکن آج کی سماعت میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے کے ان کے ساتھ ساتھ میڈیا کی آزادی پہ بھی بڑی بات ہوئی، اور بلکہ ایک ریفرنڈم بھی عدالت کے دوران کرایا گیا اور صحافیوں سے پوچھا گیا کہ واقعی پاکستان میں میڈیا آزاد ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت بڑے دبنگ اور سینئر جرنلسٹ متی اللہ جان صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج جو کارروائی ہوئی جو اس سماعت کے دوران۔ متی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ متی، میڈیا کے حوالے سے تو بعد میں بات کریں گے۔ پہلا جو امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے ڈیلے کے حوالے سے، اور اس میں اسپیسیفکلی جو پنجاب کے حوالے سے آج جو کورٹ کے ریمارکس آئے، جو آبزرویشن آئے، وہ کیا تھے، وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ ذرا شیئر کر دیں۔ دیکھیں، بڑا ہی یہ ایک دلچسپ معاملہ تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جو پنجاب میں لوکل باڈیز کی جو گورنمنٹ ہے لوکل، اس کو جو ڈیزالو کیا گیا ہے وہ آئین کے برخلاف ہے، وہ عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کو ختم کیا گیا ہے، اور انہوں نے بار بار پوچھا کہ کوئی وجہ بتائی جائے کہ کیوں ڈیزالو کیا گیا ہے لوکل باڈیز کے الیکشنز کو۔ اور خاص کر الیکشن کمیشن سے انہوں نے جب پوچھا تھا پہلے بھی، تو الیکشن کمیشن نے بھی یہ کہا تھا کہ پنجاب میں جو لوکل باڈی کو ڈیزالو کیا گیا ہے وہ غیر آئینی اقدام ہے، کیونکہ یہ آئین کا مینڈیٹ ہے جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا یہ سپریم کورٹ کے حکم پر ہی لوکل باڈیز کے الیکشن پورے پاکستان میں کرائے گئے تھے۔ تو اب ایک نیا قانون لا کے ایک اکثریت کا فائدہ اٹھا کے جو پنجاب میں ڈیزالو کیا گیا ہے، تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل قاسم علی چوہان جو ہیں ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل قاسم علی چوہان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی۔ پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کا ذاتی طور پہ بطور قانون دان آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ آئینی اقدام تھا؟ تو اس پہ بھی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل قاسم علی چوہان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، انہوں نے کوئی جواب دینا پسند نہیں کیا۔ پھر اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید روسٹر پر موجود تھے، ان سے بھی یہی پوچھا گیا، قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کیا یہ آئینی اقدام ہے؟ تو اس کے اوپر بھی اٹارنی جنرل فار پاکستان بیرسٹر خالد جاوید نے کوئی واضح اس پہ جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر تو میں بات نہیں کروں گا، مگر اٹارنی جنرل نے یہ واضح کیا کہ انہوں نے ہمیشہ سے ایسے ثوابدیدی اختیارات کی مخالفت کی ہے، جیسا کہ ماضی میں جنرل ضیاء الحق 8ویں ترمیم کے ذریعے صدر کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے اور حکومت کو برطرف کر سکتا ہے۔ تو اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید نے کہا کہ میں نے ہمیشہ ایسے اختیارات کی مخالفت کی ہے کہ جن اختیارات کو استعمال کر کے عوام کی منتخب حکومت کو برطرف کیا جائے یا پھر اسمبلیوں کو برطرف کیا جائے۔ تو بیرسٹر خالد جاوید نے بالواسطہ طور پہ یہ واضح کر دیا کہ وہ بھی پنجاب میں لوکل باڈی جو حکومتیں ہیں ان کو تحلیل کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ جسٹس مقبول باقر نے بہت دلچسپ ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے پنجاب حکومت کو ڈیزالو کر کے آپ نے جو ہے ایک قسم کے منتخب جو نمائندے ہیں ان کو اوور تھرو کیا ہے، ان کا تختہ آپ نے لوٹ دیا ہے، آپ نے جمہوریت کو اوور تھرو کیا ہے، آپ نے جو ہے ایک مینڈیٹ جو لوگوں کو دیا گیا تھا لوکل باڈیز میں، اس مینڈیٹ کے اوپر اپنے منشور کو تھوپنے کی کوشش کی ہے، اور یہ آپ ایسے نہیں کر سکتے تھے کہ بغیر وجہ کے آپ صرف اکثریتی پارٹی ہو کر آپ جو ہے لوکل باڈیز کو ڈیزالو کر دیں۔ اور مقبول باقر نے یہ کہا، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا یہ تو آئین سے سنگین غداری کے مترادف ہے جو آپ نے کیا، آپ نے ایک مقامی حکومتوں کو برطرف کیا، یہ آرٹیکل 6 کے تحت بھی یہ غداری ہے، آپ نے اوور تھرو کیا اس نظام کو۔ تو یہ آج ریمارکس آئے اور عدالت کی طرف سے، اور بڑی سخت باتیں بھی ہوئی۔ اچھا متی، جس طرح آپ نے ابھی بات کی نا کہ اٹارنی جنرل نے اس کو انڈورس کیا کہ واقعی یہ خلاف ہے،
تو آپ کو یاد ہوگا بلکہ آج بھی ہیئرنگ تھی ناظرین، آج جو کہ دوسرے بینچ میں جو کہ 5 رکنی بینچ ہے جس کو صدارتی ریفرنس پر سماعت کر رہا ہے، اور صدارتی ریفرنس جو کہ حکومت نے دائر کی ہے اور اس پہ سپریم کورٹ کی صلاح مانگی ہے، سپریم کورٹ کی اوپینین مانگی ہے کہ کیا آیا جو ہونے والے انتخابات جو ہے سینٹ کے وہ اوپن بیلٹ سے کیے جائیں یا سیکرٹ بیلٹ سے. تو آج اٹارنی جنرل نے بلکہ کل سے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو بندہ اپنا ووٹ بیچتا ہے، یعنی لوٹا ہوتا ہے، وہ اپنا ووٹ بیچتا ہے اپنے پارٹی کے منشور کے خلاف، اپنے پارٹی کے ول کے خلاف، تو وہ نہ صرف اپنے پارٹی سے غداری کرتا ہے بلکہ اپنے اس ووٹرز ہو جس کو اس نے اسمبلی کے لیے الیکٹ کیا ہوا ہے. تو یہاں بھی تو وہی سلسلہ چل رہا ہے مطیع اللہ جان کہ مقبول باقر نے بھی آج کہا کہ چونکہ اکثر لوگ جب ووٹ لیتے ہیں، ظاہر ہے جب آپ ایم پی اے یا ایم این اے یا جب میں الیکشن لڑتا ہوں تو لوگوں سے وعدے کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے یہ کام کرنا ہے، لیکن جب میں وہ الیکشن جیت جاتا ہوں اور میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا ہے تو پھر تو میں اپنے عوام کے سامنے بھی جو ہے جواب دہ ہوتا ہوں، بلکہ اس کے کانفیڈنس کو جو ہے نا میں وہ شیکن کرتا ہوں. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں نا، ایک طرف تو اٹارنی جنرل ووٹ کی حرمت کی بات کر رہے ہیں، ووٹ کو جو ہے نہ بیچنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو لوکل باڈیز کے الیکشن میں عوام نے پنجاب کے لوکل باڈیز کو ووٹ دیا، اس ووٹ کے حق کو جو ہے پنجاب حکومت جو ہے وہ ختم کر رہی ہے اپنی اکثریت کے بل بوتے پہ، اور ان کو گھر بھیج دیا ہے، وہ لوکل باڈی ختم کر دی ہے. تو ایسے ووٹ کا فائدہ ہی کیا، چاہے وہ سیکرٹ ہو یا اوپن ہو، کہ جو ووٹ لے کر منتخب ہونے والے نمائندے ہیں چاہے وہ لوکل باڈی کے ہیں، کہ آپ انہیں بیک جنبش قلم جو ہے وہ ختم کر دیں. تو یہ تضاد تو ڈیفینیٹلی ہے، مگر اٹارنی جنرل جو ہے وہ سینٹ والے کیس میں ایک قانونی نقطے پہ بحث کر رہے ہو. میں سمجھتا ہوں وہ بھی انتہائی غیر ضروری ہے، اور خاص کر جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جو سینٹ ہے وہ قومی اسمبلی کی طرح نہیں ہوتا. سینٹ کے اندر ٹیکنوکریٹس آتے ہیں، میچور لوگ آتے ہیں، بزرگ لوگ آتے ہیں. تو آپ اور یہ ول آف دی فیڈریشن ہوتی ہے، اور پورے وفاق کا وہ ایک سمبل ہوتا ہے چاروں صوبوں کا، اور برابر کے نمائندے ہوتے ہیں. تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ ہیں بھی جو اپنا ووٹ بک جاتا ہے یا ووٹ خرید کے آتے ہیں، تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ سینٹ کے لوگ اتنے میچور بزرگ اور ٹیکنوکریٹ اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ سیکرٹ ووٹ کو جو ہے وہ مس یوز کریں گے اور وہ ووٹ خرید لیں گے؟ تو ان لوگوں پہ یہ الزام لگانا یہ بھی تو مناسب نہیں ہے. اور سیکریسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے ان بزرگ لوگوں پہ، ان میچور لوگوں کے اوپر، اور وہ میچورٹی جو ہے وہ سیکریسی میں بھی جھلکنی چاہیے. تو اٹارنی جنرل کا اس حوالے سے کوئی واضح جواب تو نہیں تھا. وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے کہ اگر وہ ضمیر کے مطابق اگر صوبائی اسمبلی کے لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں یا قومی اسمبلی کے، تو پھر ان کو کھلے عام ووٹ دینا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک تھوڑا سا تضاد تو ہے کہ ایک طرف ووٹ کی حرمت کی بات ہو رہی ہے، اور سہیل خان آپ کو پتہ ہے کہ اس ووٹ کے حرمت کے ساتھ، اس حکومت کے ساتھ، اس پارلیمنٹ کے ساتھ اس ملک میں ادارے کیا کر رہے ہیں، خود اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے. یہاں پہ اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے کہ ووٹ سیکرٹ نہیں ہو، اوپن ہو، ووٹ کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جو ووٹ لے کے حکومت آئی ہے وہ کتنی بے بس ہے. بہت سے ایسے معاملات میں بے بس ہے، لاپتہ افراد کے معاملے میں بے بس ہے، جنرل مشرف کو سزا دلوانے میں بے بس ہے، ہماری عدلیہ کو تحفظ دینے میں بے بس ہے. تو پھر اس ووٹ کو سیکرٹ ہو یا اوپن ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ صرف اور صرف سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک موو چل رہی ہے، اور یہ تاثر لوگوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ ساری پارلیمنٹ اور یہ جو سیاستدان ہیں، یہ صوبائی اسمبلیاں جو ہیں، یہ ووٹوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں. اور کل خدا نے خواستہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی غیر آئینی اقدام کیا تو ایک اخلاقی جواز کریٹ ہو جائے گا کہ یار یہ سارے سیاستدان تو ہیں ہی ایسے، چلو جو بھی ہوا ہے اللہ بہتر کرے گا. اچھا متی، جو دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ میڈیا کی آزادی کے حوالے سے. اس سے پہلے کہ میں آپ یہ پوچھوں کہ چونکہ آج عدالت میں ایک جسٹس قاضی فائز صاحب نے ریفرینڈم کرایا، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ریفرنس والے کیس میں بھی، صدارتی ریفرنس والے کیس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ سے کیے جائے، اور آپ اور ہم تقریباً 15-16 سال سے یہاں پہ ریگولر رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ ہوتا آ رہا ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوتا ہے اور جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ سیکرٹ رکھا جاتا ہے. ایون 211 کا بار بھی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کوئی بھی کارروائی کسی فورم پر چیلنج بھی نہیں ہو سکتی. تو ایک طرف اٹارنی جنرل صاحب سیکرٹ بیلٹ کی بات کر رہے ہیں، تو دوسری طرف جب یہاں ہم رپورٹنگ کے لیے آتے ہیں تو ہمیں کوئی چیز نہیں بتاتے. ایون جو جوڈیشل کمیشن میں جو ممبران ہوتے ہیں جب ہم ان سے پوچھتے تو وہ بھی بڑے ڈر کے بتاتے کہ یار ہمارا نام نہ لیں. تو اس پہ بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ جو خفیہ ووٹ ہے اس کا مطلب ہے کرپشن، اس کا مطلب ہے پرورٹ مائنڈ. یہ کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہے، یہ پرورشن ہے.
یہ غلیظ ذہن اور گھٹیا سوچ کی علامت ہے، خفیہ ووٹ۔ تو دوسری طرف جتنی بھی خفیہ کارروائیں جوڈیشل کونسل میں ہوتی ہیں، جوڈیشل کمیشن میں ہوتی ہیں، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ گھٹیا سوچ کے عکاسی ہیں یا غلیظ سوچ کی عکاسی ہیں۔ تو میرے خیال میں کچھ خفیہ چیزیں تو آئین میں بھی جس کی اجازت ہے، آئین میں بھی سیکرٹ ووٹ ابھی بھی چیئرمین سینیٹ اور اس کی کیا وہ سارا غلیظ اور گھٹیا سوچ کا علامت ہے؟ تو یہ تضاد تو ڈیفینیٹلی ہے اٹارنی جنرل کے دلائل میں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بند کمرے میں جو کی جاتی ہے وہ ساری غیر شرعی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں بہت سی چیزیں جو بند کمرے میں ہوتی ہیں وہ شریعت کے مطابق بھی ہوتی ہیں، وہ ثواب بھی ہوتا ہے۔ مطلب اٹارنی جنرل کے مطابق جو چیز بند کمرے میں یا خفیہ کی جائے وہ لوگ جہنمی ہیں، اور جو چیزیں سریعام سڑک پہ چوراہے میں کی جائیں وہ لوگ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اچھا، یہ ریفرینڈم کے حوالے سے بتایا کہ میڈیا کے حوالے سے جو ریفرینڈم آج ہوا، مطلب آپ نے تو بڑے آپ نے تو آج تو بہت خوش ہیں آپ۔ نہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ بہت سختیوں کا شکار ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے، بہت سے سپریم کورٹ کی جو رپورٹنگ ہے وہ مکمل طور پہ دکھائی نہیں جاتی، وہ ٹی وی چینل چلا نہیں سکتے، اور پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان بھی جو ہے وہ عوام کی امانت ہے اور اس پہ بھی آپ پوری سچ نہیں دکھاتے۔ تو انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کیا میڈیا آزاد ہے، اور اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید تو ویسے تو رکتے نہیں ہیں، ہر بات میں بہت زیادہ ان کے پاس دلیل ہوتی ہے، جواب ہوتا ہے۔ تو میڈیا کی آزادی کے حوالے سے جو سوال عدالت نے کیا اس پہ اٹارنی جنرل صاحب بھی کافی دیر خاموش رہے، اور جس کے بعد کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب بتائیں میڈیا آزاد ہے ملک میں، ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ تو اٹارنی جنرل کافی دیر سوچتے رہے، پھر کہتے ہیں کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے، کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے۔ تو اٹارنی جنرل کو بھی پتہ تھا کہ میڈیا آزاد نہیں ہے، اس لیے وہ بھی اپنے منہ سے ہاں نہیں کر سکے۔ تو پھر میڈیا سے بھی پوچھا جسٹس قاضی فائز، یہ میڈیا کے دوست کھڑے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے، ہاتھ کھڑا کریں۔ کسی صحافی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا۔ پھر اس کے بعد انہیں پوچھا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں میڈیا آزاد نہیں ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کریں، تو سب صحافیوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، میں نے تو دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک واضح پیغام تھا عدالت کی طرف سے حکومت کو بھی اور اٹارنی جنرل کو بھی، بلکہ جسٹس مقبول باقر نے تو یہ بھی کہا کہ اب تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی پابندیاں لگانے کی سوچ ہو رہی ہے، ایک گھٹن کا ماحول پیدا کیا گیا ہے، اور یہ میڈیا کے معاملات میں مداخلت جو ہے یہ تو آئین کے برخلاف ہے۔ جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میڈیا کے معاملات میں مداخلت جو ہے وہ آئین سے غداری بھی ہے، کیونکہ آرٹیکل 19 جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ کی کیا حق دیتا ہے، بنیادی حق دیتا ہے۔ تو میرے خیال میں آج کا یہ جو واقعہ ہوا ہے ریفرینڈم کا، یہ بڑا ہی ایک کلیئر پیغام ہے ان حکمرانوں کے لیے بھی جو لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے۔ اور جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ دن دہاڑے یہاں اسلام آباد سے صحافیوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، اور حکومت کہتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ ان کا اشارہ آپ کی طرف تو نہیں تھا کہ پتہ نہیں جس طرف بھی تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر حکومت کو یہ نہیں پتہ کہ اسلام آباد سے صحافیوں کو کون اٹھاتا ہے اور کدھر لے کے جاتا ہے، پھر حکومت کو استعفیٰ دے کے گھر چلے جانے چاہیے۔ یہ بات کہنا کہ ہمیں نہیں پتہ، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام جو ہے حکمرانوں کو بھی ہے اور ان معزز ججوں کو بھی ہے جو سمجھتے ہیں کہ ملک میں ہر چیز آئین و قانون کے مطابق ہو رہی ہے، اور آزادی رائے کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی خاص رائے نہیں رکھتے۔ تھینک یو مطیع اللہ جان۔ ناظرین، یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور جو آج کی جو یہ پروسیڈنگ تھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کہ ملک میں بلدیاتی انتخابات کو کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے، تو آج جو بینچ کی جو آبزرویشن تھی وہ صحیح تھی، اور دوسرے بینچ میں جو صدارتی ریفرنس جو چل رہا ہے سینٹ کے حوالے سے، تو اس میں بھی کئی بار آبزرویشن آئی ہے کہ جب ایک بندہ اگر وہ اپنا ووٹ بیچتا ہے اور اپنے ضمیر بیچتا ہے، کسی پارٹی کے خلاف دیتا ہے، تو کم از کم وہ صرف پارٹی کے ساتھ نہیں بلکہ عوام کے ساتھ بھی دھوکہ کرتا ہے۔ تو یہی ہے کہ آج بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی، کیونکہ ہمارے جو بوس ہیں، ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں، انہوں نے عوام سے وعدے کیے ہوتے ہیں، اور عوام پھر اسی وعدوں پہ ان کی طلبگار ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے بھلائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے کوئی ترقیاتی کام ہوگا، اور جب یہ بلدیاتی ادارے نہیں ہوگے تو پھر عوام کی سنوائی نہیں ہوگی۔ ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔